اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، حاشی شین کے ناول کی اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا پچھلی ایپیسوڈ میں سلیب کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ اہل سلیب جس عزم اور ارادے سے اپنے وطن کے برفستانوں، پہاڑوں اور جنگلوں کو چھوڑ کر آئے تھے، اب ان کا آل عباس کا سیاہ پھر بصرہ کی دیواروں سے بلند ہو کر سمندر کی موجوں پر لہرانے لگے گا۔ لڑکوں، تمہارے جد امجد سلیم ایوان میں نہایت فکر مند اپنے ہی خیالات میں مستغرق بیٹھے تھے، لیکن جب امیر المومنین نے ایسے الفاظ میں ان کی تعریف کی تو سب کی نظریں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بچوں، میں تمہارے دادا کے نانا سلیم کی شکل و صورت اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا، کوئی تصویر بھی ان کو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ بڑے متشرح مسلمان تھے، کسی مصور کی مجال نہ تھی کہ ان کی شبیہ بنائے، مگر جہاں تک روایت ہے یہی سنا ہے کہ دوہرے بدن کے نہایت کسیلے، مضبوط اور قد آور شخص تھے۔ نقشہ چہر کسی مصور کی مجال کے ساتھ ساتھ نقشہ چہرے کو ابھرواں تھا اور دیکھنے والوں پر ایران کی صورت سے ایک رعب پیدا ہوتا تھا۔ جس زمانے کا ذکر کیا ہے اس وقت ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ کچھ تو سن کر تقاضا اور بہت کچھ عمر کی محنت و جفاکشی کا نتیجہ تھا کہ ان کا چہرہ خشک ہو گیا تھا، اس پر جھریاں پڑ گئی تھی، داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی۔ سرکاری ملازمت سے وہ علیحدہ ہو چکے تھے۔ گو میدان جنگ میں جان نثاری کی خدمت کو انہوں نے بہت ہی دل نخواستہ چھوڑا تھا۔ جس وقت انہوں نے ملازمت شروع کی تھی تو خلیفہ بغداد کی حکومت بغداد کی دیواروں کے اندر ہی اندر باقی رہ گئی تھی۔ بچوں، یہ تمہارے دادا سلیم کے زور و باز کا نتیجہ اور میدان کا زار استقامت اور تدبیر مملکت میں اصابت رائے کا ثمرہ تھا۔ امیر المومنین کو اپنے دشمنوں سے نجات ملی، اس طرح ان کی حدود سلطنت میں وسعت آئی۔ لیکن قسمت میں اگر عمر بڑھی لکھی ہے تو ایک دن بڑھاپے کا آنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے دن بیتے سورج کا ڈوبنا، اور یہی سلسلہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہے گا۔ توقتی کا آثار قیامت ظاہر ہوں اور آفتاب مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ غرض جب سلیم بوڑھے ہو کر فوجی ملازمت سے علیحدہ ہوئے تو امیر المومنین نے شہر بغداد کی باہر والی فصیل اس کے تمام فوجی ملازمت سے علیحدہ ہوئے تو امیر المومنین نے برجوں، مورچوں اور مدموں کا محافظ مقرر کر کے ان کی بغداد کی باہر والی فصیل اور اس کے ساتھ ان کا لقب حارس الحصان یا محافظ شہر بنا رکھا تھا۔ غرض جب سلیم بوڑھے ہو کر فوجی ملازمت سے علیحدہ ہوئے تو امیر المومنین نے شہر بغداد کی باہر والی فصیل اور اس کے تمام برجوں، مورچوں اور مدموں کا محافظ مقرر کر کے ان کا لقب حارس الحصان یا محافظ شہر بنا رکھا۔ وہ فوج کی نوکری چھوڑ چکے تھے، پھر بھی محکمہ حرب میں ان کا درجہ بہت بڑا تھا اور امور سیاست میں ان کی رائے کی بہت وزن حاصل تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ حقیقت میں امیر المومنین کے بے حد خیر خواہ تھے اور رعایا کو بھی ان کی ذات پر بہت بھروسہ تھا۔ جس وقت خلیفہ متقضی تقریر کر رہے تھے تو سلیم چپ چاپ بیٹھے یہ سوچتے تھے اور اسی سے ان کی دانشمندی ظاہر ہوتی کہ خراسان، موصل اور دمشق کی ریاستوں کو اپنا ماتحت اور خواہ غلط ہی سمجھنا ہے کہ ان میں جب کسی کی قوت بڑھ جائے گی تو وہ خلیفہ بغداد کو بے دست و پا پائے کرے گی۔ والے موصل نے عیسائیوں کے قبضہ سے عرفہ کا شہر نکال لیا، اس سے اس کی قوت بڑھ گئی اور ایک نتیجہ یہ ہوا کہ بلاؤ مغرب کے عیسائیوں پر ایک وحشت سوار ہوئی۔ مسلمانوں کی اس فتح سے مقدس مسیحی مقامات کی حفاظت کا جوش پھر ان پہ تیزی سے پکڑ گیا۔ چنانچہ مغرب کا شہنشاہ اور وہاں کے دوسرے بڑے شاہ اپنی فوجیں اور لشکر لے کر فلسطین میں داخل ہو گئے۔ غرض سلیم بن طاہر کا دل فکر میں ڈوبا جا رہا تھا۔ چپکے بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ خلیفہ متقضی کے خیالات میں جس قدر تھے وہ ایک مضبوط طبیعت کے خیالات تھے، ان کی نظر کوتاہ نہ تھی، زمانہ حال سے پردہ اٹھا کر بہت دور مستقبل کی طرف اپنی نگاہیں جما رہے تھے، لیکن تقریر میں ان کو حکمت اور تدبیر سے کام لینا ضروری تھا۔ بس فرمانے لگے کہ یہاں تک تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سلطنت بنی عباس کی قوت و استحکام کا ذکر کیا، لیکن کون سا خوبصورت پھل ہے جس کے ساتھ خار نہیں، اور کون سا عارض گلگلو ہے جس پر خال نہیں۔ زران ملاحد و انجار کے جرائم پر نظر کرو، ان بدبخت دشمن خدا جو وحشت کھا کر لوگوں کا خون کرتے ہیں۔ ان کے خنجر نے سلمان الب ارسلہ اور ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک کو ہلاک کیا، خود سلطان ملک شاہ کو بھی زندہ نہ چھوڑا، زہر دے کر اس کی جان لی۔
ہماری ادویات بھی کبھی یہاں کبھی وہاں حاکموں کو قتل کیا۔ موصل، حلب، اصفہان، تبریز، دمشق، بلکہ خود بغداد کے بازاروں میں اور لشکروں، یہاں تک کہ مسجدوں کے صحنوں میں ساتھ فتح اور حالت نماز میں ان کے خنجر پہ گناہوں کی جانیں تلف کرتے رہے، حتیٰ کہ مسند خلافت کی بھی تعظیم ان کے دلوں سے اٹھ گئی۔ ہمارے اسلاف میں سے 2 خلفاء کی ہلاکت کا باعث ہوئی۔ ہر ولایت اور ملک میں وہاں کے بڑے بڑے آدمیوں کو موت کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہر مستقل نظم و سلطنت میں فساد اور فتنے برپا کر کے خفیہ سازشوں سے اس کی تباہی کے درپے ہو جانا ان کا شیوا ہے۔ کو ہم نے ان میں سے ہزاروں کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن وہ قتل و غارت سے کسی طرح باز نہیں آتے۔ کچھ زمانہ سے ان کی سہکاریاں بند تھی، لیکن کل شب ہی مشیروں کو یہاں طلب کیا ہے۔ پابند صرف خدا کے حکم کے ہیں، لیکن اس کے بندوں کی صلاح و مشورہ کرنا بھی منظور خاطر ہے۔ اس قدر فرما کر امیر المومنین خاموش ہو گئے۔ وزراء میں سے ایک شخص سامنے آیا، اداب بجا لا کر امور و دریافت طلب میں جو کچھ رائے رکھتا تھا غرض کرنے لگا۔ ان میں سب سے پہلے محافظ الاشجار سامنے حاضر ہوا۔ شب گزشتہ جو عتاب امیر المومنین کے بشرہ سے اس کے اوپر ظاہر ہوا تھا، چاہتا تھا کہ خوشامد کر کے اسے رفع کرے۔ آج اس کا لباس بھی اور پرتکلف تھا۔ سامنے حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، برگزیدہ خدا میں جس کی دہلیز کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، یہ نچیز غلام اپنے خیالات عرض کرتا ہے۔ جملہ واقعات پر غور فرما کر جو نتیجہ خدا پناہ نے پیدا کیا ہے وہی بجا اور درست ہے۔ لا ریب یہ خون ناحق کسی حشیشتی کے سر تھپا ہے۔ ان کا گروہ زیادہ تر ولایت و قزوین کی سرحد پر آباد ہے، اور اس میں شک نہیں کہ امیر و قزوین کی سرحد پر آباد ہے اور سرزنش میں حد سے زیادہ سختی سے کام لیتا تھا۔ ذوالسبحانی نے دمشق کا واقعہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ہم کیوں کر بھول سکتے ہیں کہ تاج الملوک والی دمشق نے ابوالوفا کی غداری اور دغا بازی کی خبر پاتے ہی 6000 حشیشیوں کو تحت دیکھ کر کے دمشق کو اس بلائے سخت سے بچا لیا۔ پس سے مناسب ہے کہ جلالت مآب اپنی فوج بے شمار کو غضب الہی کی طرح ان کے سروں پر نازل کر کے ان کی آبادیوں اور قلعوں کو تباہ و مسمار فرما دے، اور قلعہ الموت کو جزا کر خاک اور اس کے شیخ کو اس کی جماعت کے صفی سے ہستی سے مٹا دیں۔ خلافت پناہ نے یہ تقریر سنی، لیکن شب وقوع کو اس شخص کے جملوں سے بدگمانی ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ وہ رفع ہونے کی جگہ اور پختہ ہو گئی۔ یہ خیال جم گیا کہ یہ شخص در پردہ وحشیوں کا درمندہ ہوا خواہ ہے۔ محافظ الاشجار فیروز نے جو خیالات عرض کیے تھے، اور لوگوں نے بھی یہ الفاظ دیگر اسی قسم کی باتیں زیادہ خوشامد کے ساتھ عرض کیے۔ جب تمام فصیح و بلیغ تقریریں ختم ہوئی تو خلافت مآب سلیم بن طاہر کی طرف متوجہ ہوئے، جو ابھی تک نہایت خاموش اور متفکر بیٹھے تھے۔ امیر المومنین فرمانے لگے، کیا تم اس میں کوئی رائے پیش نہ کرو گے؟ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ ماں بدولت ہمیشہ تمہاری نیک صلاح سننے کے مشتاق اور منتظر رہے۔ عقل و دانش کی راہیں تم پر کھلی ہیں، پھر کیوں اپنے خیالات سے ظاہر نہیں کرتے؟ سلیم اپنی جگہ سے اٹھے اور امیر المومنین کے سامنے حاضر ہو کر آداب بجا لائے۔ عرض کرنے لگے، ذوالسبحانی، اس ادنیٰ خام کی رائے دریافت کرنے میں اس کی بے حد قدر فزائی فرمائی، اور لوگوں نے جو عقل میں مجھ سے زیادہ اور صاحب قلم ہیں، سیف و سنان سے کام لینے کی رائے دی۔ یہ کم ترین ایک سادہ سپاہی ہے، جس کو صرف یہ عزت حاصل ہے کہ اس کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں، اور یہ زخم میدان جنگ میں اسلام کی حمایت اور اپنے آقا کی خدمت گزاری میں پہنچتے ہیں۔ اس معاملہ میں خاص میں یہ ناچیز باوجود اہل سیف ہونے کی تلوار کی جگہ تدبیر سے کام لینے کی رائے دیتا، اور ان کی 3 وجود ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے وقت خلافت پناہ کے قلمروں میں ایسا امن و سکوت ہے جیسا شام کے وقت ہوا بند ہونے کی حالت میں کسی بڑی جھیل کی سطح پر ہوتا ہے۔ جس وقت ایک لشکر جرار طوفان تیز و تند کی مانند ملک سے گزر کرے گا تو معلوم نہیں اس کی سطح ساکت و سامت پر کیسی کیسی بلاخیز موجیں اٹھنے لگیں گی۔ فوجوں کے کوچ کرتے ہی تمام رعایا میں ہلچل مچ جائے گی، اور بہت سے پرامن شہر غارت اور تباہ ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دھماکہ دمشق میں گو یہ سچ ہے کہ تاج الملوک نے 6000 حشیشیوں کو قتل کیا، لیکن حشیشی اس کا انتقام لیے بغیر نہ رہے۔ اس گروہ کے مقابلے میں جب کبھی تلوار سے کام لیا گیا، ہمیشہ اس کی عداوت اور عداوت کے ساتھ قتل کے وقوع زیادہ پیش آتے رہے۔ اگر ہم نے ان کا ملاحدہ کہ قبرستانوں میں نئی دیوس پودے لگائے ہیں، ان کے خنجروں نے بھی کچھ کم گل نہیں کھلائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس گروہ کے تمام مقصد اور انتشار سے ہم بالکل لا علم ہیں۔ صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے اندر دور جا کر بڑے بڑے مضبوط قلعوں
میں رہتے ہیں اور ہر منضبط و منظم حکومت کو تباہ کرنا اور اپنے شیخ الجبل کے سوا کسی حکمران کو زندہ نہ چھوڑنا ان کا کام ہے۔ ان کو ملحدے اور بے دین کہتے ہیں، لیکن وہ دین کی بظاہر اس قدر پابند ہیں کہ امیر المؤمنین کی رعایا میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی۔ سنتے ہیں کہ ان کے بہت سے راز و اسرار ہیں جو ان کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن ان کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور ان کے لیے ایسے عقائد کا دریافت کرنا بھی لازمی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو بغاوت اور خود ریزی پر آمادہ کر رکھا ہے۔ جو ارادہ وہ کر لیتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے میں وہ کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ اگر ان میں کوئی قائل گرفتار ہو جاتا ہے تو موت کا حکم سن کر ہنستا ہے اور سخت سے سخت عذاب اٹھانے اور خوشی سے جان دینے پر تیار ہوتا ہے۔ بس میری صلاح یہ ہے کہ پہلے اس گروہ کے مقاصد اور اغراض خفیہ طور پر دریافت کیے جائیں اور یہ معلوم کیا جائے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس گروہ کے داعی موت اور عذاب سے متعلق خوف نہیں کر پاتے۔ ایک ہوشیار طبیب علاج سے پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے، اس طرح پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ مریض دراصل کیا ہے، اس کے بعد علاج ممکن ہوگا، خواہ تلوار سے ہو، خواہ ہدایات سے ہو یا پھر تربیت سے۔ لڑکوں، جب یہ تقریر ختم ہونے کو ہوئی تو تمہارے دادا سلیم پر چاروں طرف سے قہر آلود نگاہیں پڑنی شروع ہو گئی۔ ارباب مجلس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کسی مشکل بات پر غور کرنے یا عقل کی بات سننے کو اپنے عیش و آرام اور تن آسانی میں مخل سمجھتے تھے۔ امیر المومنین رات کے واقعہ سے کچھ ایسے جلائے ہوئے تھے کہ تسلیم کی تقریر سے ان کی پیشانی پر بھی بل آ گئے۔ غرض تمہارے دادا جب خاموش ہوئے تو اعتراض کی صدا ہر طرف سے بلند ہوئی۔ اگر امیر المومنین نے تقریر شروع کر دی اور یہ شور شرابہ فوراً دب گیا۔ امیر المومنین فرمانے لگے، سلیم بن طاہر محافظ شہر پناہ نے اپنی تقریر میں 3 وجوہ حشیشیوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کے برخلاف بیان کی ہے۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لشکر شاہی کی نقل و حرکت سے رایا کو ایسے آزار پہنچ سکتے ہیں کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے، لیکن ماں بدولت سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے ہمارے وفا و کیش سلیم کے دماغ میں آئی تھی تو غالباً ان کو اس بوڑھی بزرگ کا قول یاد آ گیا جو کہا کرتی تھی کہ اگر کسی غریب کے درخت سے بادشاہ ایک سیب توڑ لیتا ہے تو اس کے ہمراہ ہی سارا باغ لوٹ لیتے ہیں، یا اگر بادشاہ سے مرغی کا انڈا لیتا ہے تو اس کے لشکری 1000 مرغ سیخ پر چڑھا کر چٹ کر جاتے ہیں، لیکن مجاہدین اسلام کے لشکر کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو تو لشکر کے افسروں پر اس کا الزام عائد ہوگا۔ دوسری وجہ کو بھی ہم اس بنا پر درست نہیں سمجھتے۔ ایک غریب کسان بھی جھٹ پٹ کٹیا کے درخت سے اپنے کھیت کو صاف کرنا چاہتا ہے تو اس موذی درخت کے پیچھے چھوٹے چھوٹے پیڑ کو بھی جڑ سے کاٹ پھینک دیتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کوئی جڑ بیج اس کا نہ رویا جائے جو پھر جم کر اس کے کھیت کا سیدھا تاس کرے۔ تاج الملوک کا فرض تھا کہ جہاں 6000 حشیتی قتل کیے گئے وہاں 60,000 قتل کرتا۔ تیسری وجہ جو ہمارے وفادار سلیم نے بیان کی وہ معقول ہے، اس لیے کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ حشیشیوں کے عقائد اور طریقوں کو معلوم کیا جائے اور اس تحقیقات کے بعد ان صدائد جرائم میں جو کامیابی ہوگی اس کا صلہ مستحق سلیم بن طاہر کا ہوگا۔ سلیم کا ایک فرزند قاسم ہے، فوج میں اس کے حسن کارگزاری سے ماں بدولت مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ ہم کو یقین ہے کہ اس کام کو بھی خوش اسلوبی سے انجام دے گا۔ بس ہمارا فرمان ہے کہ قاسم بن سلیم قیرات الموت میں جا کر تمام حالات خفیہ طور پر تحقیق کر کے ان کو منقطع فرمائے، اور ان کو مطلع کرنے کے بعد خلیفہ متقفی اتنا کہہ کر خاموش ہوئے۔ تھوڑی دیر تک صورت پر ایک قسم کا اطمینان سا ظاہر ہوتا رہا، پھر یکلخت چہرے پر وعظ و غضب کی علامات شروع ہوئی اور للکار پر بولے، کہاں ہے وہ فیروز جو ہمارے جواہرات کے درختوں کی نگہبانی کرتا ہے؟ ہمارا مطلب اسی شخص سے ہے جس نے کل شب کہا تھا کہ قاتل کی تلاش بے سود اور اس وقت بھی ہمارے سامنے گفتگو کر چکا ہے۔ محافظۃ الاشجار خوف سے لرزتا کانپتا سامنے حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیوں تجھے نے کہا تھا کہ قاتل کی تلاش بے سود ہوگی؟ کل تو خنجر والے قاتل کی تلاش کو ٹالنا چاہتا تھا اور آج قاتلوں پر فوج کسی سفارش کرتا ہے؟ رعایا کی سلامتی اور ملک میں امن و قائم رکھنے کے لیے ہم پر تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے اور تو مشیر سلطنت ہو کر تحقیقات جرائم سے ہم کو غافل بنانا چاہتا ہے۔ 6000 حشیشی قتل ہوئے، کیا وہ تیرے بھائی نہ تھے کہ ان کا قتل کا تانا دیتا؟ کیا تو نے اس کے قتل کی نسبت یہ نہیں کہا تھا کہ وہ قاتل کا ہاتھ نہ تھا، خدا کا ہاتھ تھا؟ ارے بدبخت، شیطان کے کام کو نعوذ باللہ خدا سے منسوب کرتا ہے۔
لاریب تو خدا کا دشمن ہے، اتنا کہہ کر جلاد کی طرف اشارہ کیا۔ تلوار چمکی اور محافظ کا سر قلم ہو کر فرش پر گرا۔ اس کے بعد ہی فوجی محافظ کے سردار کو طلب کیا، اسے پوچھا کہ قاتل کا پتہ چلا؟ وہ چپ کھڑا رہا۔ خلافت پناہ فرمانے لگی، قصر خلافت میں جس قدر لوگ آتے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت تمہارے سپرد رہتی ہے، ہمارے محل میں قاتل کا گدز ہو اور تم کو خبر تک نہ ہو، اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ہم تمہارے حق میں سزائے موت کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اس کے حکم کے نافذ ہوتے ہی فوراً اس پر عمل برخاست کیا۔ مجلس برخاست ہوئی۔ سلیم بن طاہر بھی اٹھ کر چلے، ایوان کا مخملی پردہ اٹھا کر باہر آئے۔ اسلام اور اسلامیوں پر جان و مال ہمیشہ قربان کرتے رہے، دل مضبوط تھا۔ بیٹے کی مفارقت اب پیش در پیش تھی، اس خیال سے دل پر ایک غم طاری ہوتا جاتا تھا، مگر وہ خدا پر بھروسہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ باہر نکل کر چپ صحن میں آئے تو دونوں طرف سونی چاندی کے درختوں پر نظر پڑی۔ یہ بڑی سنت کی چیزیں تھیں، انہی کی وجہ سے قصر کا نام قصر الاشجار یا قصر الشجر ہو گیا تھا۔ ان میں ایک درخت ایسا تھا جن میں زمرد کی بتیاں اور جواہرات کے پھول کھلے تھے، شاخوں میں چڑیا بیٹھی تھی جن کے پرزے یاقوت اور الماس کے سے تھے۔ دوسرے درخت بھی مرصع تھے، اس کے ڈالوں پر 15 چھوٹے چھوٹے سونے کے سوار بنے تھے جن کی قباؤں اور اماموں پر چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے موتی اجڑے تھے۔ جواہرات کی چڑیاں سونے کے درخت میں چہچہا رہی تھی اور سونے کے سوار تلوار کے ہاتھ دکھاتے ہوئے درخت کی ڈالوں پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ لڑکو، تم نے ان عجائبات کا حال سنا ہوگا، محل میں یہ چیزیں بڑی زینت کی حامل ہیں۔ بعض نامعقول لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ چڑیوں کے چہکے قدرتی نہیں معلوم ہوتے اور سواروں کے گھوڑوں کی جست و خیز بھی بدی معلوم ہوتی ہے، مگر یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ خود میں نے ان چڑیوں اور سواروں کو دیکھنا اور سنا ہے جن قلوں کے ذریعے سے یہ چیزیں حرکت کرتی تھی۔ حقیقت میں ان کے بنانے میں محافظ الشجار نے اپنے کمال دکھایا ہے، مگر خدائی قدرت دیکھو کہ آج وہ زندہ تھا مگر ان کی چڑیاں اسی طرح چہچہا رہی تھی اور گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ سلیم ان درختوں کو دیکھتے ہوئے اور کچھ سوچتے ہوئے صحن سے نکلے اور دروازے میں گزر کر محل کے باغ میں داخل ہوئے۔ جب باغ سے باہر نکلنے کو ہوئے تو دروازے کے قریب شیروں کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ دیکھا کہ دروازے کے دونوں طرف بڑے بڑے پنجروں میں 100 شیر بند ہیں، گلے میں سونے کی موٹی موٹی زنجیریں پڑی ہیں، کبھی دہاڑتے دہاڑتے بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی پھر کھڑے ہو کر گرجنے لگتے ہیں۔ یا تو راتب کا وقت قریب ہے یا سردار فوج کی موت پر نوحہ گر ہے جو ان کھانے پینے کی خبر رکھتا ہے۔ سلیم اب قصر کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ یہاں ان کا گھوڑا تیار کھڑا تھا، اس پر بیٹھ کر گھر کی طرف چلے۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا، دھوپ خوب کھلی تھی، ہوا سرد چل رہی تھی، ارد گرد کی چیزیں سب بھلی معلوم ہوتی تھی، مگر ان کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ عنقریب کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ میرے بچوں، یہاں تک جو کچھ تم نے سنا اس سے معلوم ہوگا کہ بادشاہوں کو کیسے کیسے فکر لاحق ہوتے ہیں۔ اپنی رعایا اور ملک کی حفاظت کے لیے بعض وقت ان کو ایسے حکم دینے پڑتے ہیں جو دشمن کی نظر میں عدل و انصاف کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے عمل میں قصور ہو سکتا ہے مگر نیت بری نہیں ہو سکتی۔ بات کرتے ہیں تیسرے باب کی۔ سلیم بن طاہر کے محل کے گرد ایک عالی شان باغ اور وسیع زمین تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ سلیم دیوانے کی صرف مکان کے لیے اتنی بڑی اور قیمتی زمین خریدی ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ تھی، ان کی تمام عمر گھوڑے یا اونٹ کی بیعت پر کوہستانوں اور بیابانوں میں گزری تھی۔ شہروں کی گنجان آبادی سے ان کا دل گھبراتا تھا۔ جب دیکھا کہ اب بغداد ہی میں مستقل سکونت رکھنی ہوگی تو سوچا کہ تازی ہوا اور کھلی ہوا کی ہوئی جگہ کے لیے جتنی قیمت بھی دینی پڑے گرا نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ گلاب کی پھلواریاں لگانے اور ان کو بہت شوق تھا اور اس خیال سے بھی زمین بہت اچھی اور بڑی درکار تھی۔ غرض انہوں نے ایک بہت بڑا قطعہ کرہ قیمت خرید کر اس پر اپنا محل اور باغ بنایا۔ سلیم جب سنتے تھے کہ ان کے ملنے والے انہیں دیوانہ کہتے ہیں تو ہنستے تھے اور کہتے تھے، یہ سلطنت اور ریاست کی باتوں میں یہ لوگ مجھے بہت ہوشیار اور غافل سمجھتے ہیں۔ اچھا ہے کہ خانہ واری کی باتوں میں احمق بھی سمجھ لیں، مگر خود اپنا حال تو دیکھیں کہ سلطنت اور گردنوں کے انتظام میں بے وقوف اور جاہل ثابت ہوتے رہے ہیں۔ بہرکیف ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، جس قدر شہر کو ترقی ہوگی میری زمین قیمتی ہوتی جائے گی اور اس سے میرے سرمایہ میں اضافہ ہوتا جائے گا جو میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا، بشرطیکہ کہ انقلاب، حکومت اور بادشاہوں کے طاعون نے اس بات کی اجازت دی کہ کسی متروکہ اس کی اولاد کو پہنچ جائے، یا باوجود ان سب باتوں کے دوست ان کے گھر اجازت دی کہ کسی کا متروکہ اس کی اولاد کو پہنچ جائے، باوجود ان سب باتوں کے کہ دوست ان کو گھر کے انتظار طریقے میں بے پرواہ سمجھتے تھے۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ جیسا اچھا طور طریقہ ان کے گھر کا تھا، کوہ عجیب سمجھا جاتا، ویسا کسی اور گھر کا سننے میں نہیں آیا۔
جس پر نہ کوئی درخت تھا نہ جھاڑی۔ اگر اس ٹکڑے کے بیچ میں کھڑے ہو کر دیکھو تو چاروں طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ بچوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ باغوں میں جہاں زمین خالی چھوڑ دیتے ہیں وہاں اکثر مٹی یا بجری پھیلا دیتے ہیں، گھاس نہیں جمنے دیتے، لیکن تمہارے دادا سلیم نے یہ بات نہیں رکھی تھی۔ ان کا مذاق کچھ عجیب تھا۔ انہوں نے اس ٹکڑے میں گھاس اپنی قدرتی حالت میں رہنے دی تھی، اسی وجہ سے ان کے دوست ان کو اور بھی خبتی سمجھتے تھے۔ اس خرد گھاس کے تختے پر قاسم اور اس کی برجستہ خاتون دونوں کھیل رہے تھے۔ سلیم خود بڑے شہسوار تھے، چونکہ ان کی رگوں میں ترکی اور ایرانی خون تھا، اس لیے چوگان کھیلنے کے بڑے شوقین رہ چکے تھے۔ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے خود تو کیا کھیلتے، بیٹوں کو اس میں استاد بنانا چاہتے تھے۔ غرض جس صبح یہ ذکر ہے، قاسم اسی کھیل میں مصروف تھے۔ باغ کو بہت بڑا تھا، لیکن بیچ والا گھاس کا تختہ اس کھیل کے کافی نہ تھا۔ مشرق کے لیے شہر پناہ کے باہر والا میدان سب زیادہ مناسب تھا، مگر قاسم گھر سے باہر نہیں گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حال میں لڑائی سے واپس آئے تھے۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ بغداد سے اطراف جنوب میں امیر المومنین کی سلطنت کو وسعت دی جا رہی تھی اور وہاں جنگ و پیکار کا بازار گرم تھا۔ چونکہ قاسم اب جوانی کو پہنچ گئے تھے، باپ نے انہیں لڑائی پر بھیجنا ضروری سمجھا۔ قلم و خلافت کو دشمن کی دست برو سے بچانے میں جوہر شجاعت خوب دکھائے، اور جس لڑکی کا زور کم ہو گیا تو اجازت لے کر وطن واپس آئے۔ آج کل وہ بہت ہی خوش تھے کہ ہر وقت بہن کا ساتھ تھا، اور وجہ یہ تھی کہ لڑائی سے واپس آئے تھے۔ یہ زمانہ تھا بغداد سے اطراف جنوب امیر المومنین کو سلطنت کی وسعت دی جا رہی تھی، وہاں جنگ و پیکار کا بازار گرم تھا۔ چونکہ قاسم اب جوانی کو پہنچ گئے تھے، باپ نے انہیں آج کل وہ بہت ہی خوش تھے کہ ہر وقت بہن کا ساتھ تھا۔ دونوں بہن بھائیوں میں بڑی محبت تھی۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جس کو سلیم کے عزیز و اقارب ایک لڑکی کے حق میں اچھا نہ جانتے تھے، اور جب سنتے تھے کہ خود سلیم نے ایسی باتوں کی اجازت دے رکھی ہے تو سلیم کو اور بھی پاگل کہنے لگے تھے۔ بڑا اعتراض اس پر تھا کہ خجستہ گھوڑے پر سوار ہوتی اور چوگان سے گیند پیٹ کے اس کے پیچھے گھوڑ دوڑاتی۔ نجستہ خاتون کی ماں اور ان باتوں کو ناپسند کرتی تھی، لیکن بابا بہت خوش تھے اور بیٹی کی اور ہمت بڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ عورتوں کو بھی بہت مضبوط تندرست رہنا چاہیے۔ زمانہ نازک ہے اور وقت دور نہیں ہے کہ جان اور عزت کی سلامتی کے لیے عورت کو بھی لڑائیوں میں ہتھیار لگانا پڑتے۔ لیکن سلیم اتنے دیوانے نہ تھے کہ بیٹی کو گھر کی چار دیواری سے باہر چوگان کھیلنے کے لیے بھیج دیتے۔ اسی لیے قاسم مشق کے لیے شہر کے باہر نہیں گئے، بلکہ بہن کے ساتھ ہی گھر کے باغ میں کھیلتے رہے۔ بھائی بہن یہ کھیل رہے تھے کہ قاسم تو ایک نیچے سے گھوڑے پر سوار تھے اور بہن گھاس پر کھڑی بھائی کی طرف گیند پھینکتی تھی، اور یہ بھائی اسے چوگان سے پیٹ کر پھر بہن کی طرف دوڑا دیتا تھا۔ کبھی کبھی نشانہ خطا بھی ہو جاتا تھا۔ لڑکوں، تمہارے جد امجد سلیم کے ان دونوں بچوں کو خوبصورتی ضرب المثل ہو گئی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ شاخ پر دو خوش رنگ پھول یا ڈالی پر دو خوبصورت پھل نہ دیکھے